بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیان عثمان وعن جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر وارفق امتی لامتی عمر بن الخطاب واصدق امتی حیان عثمان واقدا امتی علی ابن ابی طالب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ابو بکر ہیں، اور اللہ کے احکامات کے معاملے میں سب سے زیادہ شدت والے عمر ہیں، اور حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط عثمان ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے اس کے سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں، اور میری امت میں سے سب سے زیادہ نرم رو عمر بن خطاب ہیں، اور میری امت میں حیا کے اعتبار سے سب سے سچے عثمان ہیں، اور میری امت میں سب سے بڑے قاضی علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ احادیث کو امام ترمذی نے اپنی جامع الصحیح میں، ابن ماجہ اپنی سنن میں، نسائی اپنی سنن میں، حاکم اپنی مستدرک میں، ابن حبان اپنی صحیح میں، بہقی سنن کبریٰ میں، نسائی فضائل الصحابہ میں، ہیثمی موارد الظمآن میں، مقدسی الاحادیث المختارہ میں، ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں، احمد بن علی الفصل المؤصل المدرج، طبرانی المعجم الصغیر، محب طبری الریاض الندرہ، اجلونی کشف الخفا میں لائے، اور اس کے علاوہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے القول الوثیق فی مناقب الصدیق فصل کا نمبر 27 ہے، اور اس کی حدیث نمبر 120 اور 121 ہے۔ پہلی حدیث کے راوی انس بن مالک، دوسری حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ الانصاری، اور یہ فرمان دونوں راویوں کے اعتبار سے دیکھیں تو مدینہ المنورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پہلی شے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمائی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں اللہ کی عطا سے اور اپنے تجربات کی روشنی میں، اور حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بھی دیکھی، ان کا کردار بھی دیکھا، اور ان کے حال کو بھی جانا، اور اس کو جان کر فرمایا کہ میری امت میں اگر سارے مہربان لوگ جمع کر دیے جائیں، رحم کرنے والے جمع کر دیے جائیں، تو ان میں سب سے بڑھ کر حصہ رحمت جس ہستی کو ملا ہے اس کا نام ابو بکر ہے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور رب تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، وہ رحمت سب کو عطا کرنے والا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رحمت کے تقسیم کنندہ ہیں۔ اب اس میں سب سے زیادہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جس ہستی کو رحمت کا فیض ملا، رحمت کا جس ہستی کو جو ہے وہ انعام ملا، ان کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جس ہستی کو اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں، یعنی اوامر اور نواہی کے اعتبار سے جس ہستی کو سب سے زیادہ جو ہے وہ قوت طاقت نصیب ہوئی، اس کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب ارشاد فرمایا۔ اور جس ہستی کو حیا کے اندر، یعنی جس کو آپ کہہ لیجئے موڈیسٹی کے اندر اور شرم کے اندر جس ہستی کو سب سے زیادہ صحابہ کرام میں اور امت میں جس کو سب سے زیادہ فیض نبوت نصیب ہوا، اس ہستی کا نام حضرت عثمان بن عفان ہے۔ اور جس ہستی کو علم قضاء یعنی فیصلہ کرنا، کس طرح سے جو ہے فیصلہ کیا جائے گا، عدل کا نظام کیسے قائم کیا جائے گا، لوگوں کے درمیان جو ہے وہ تصفیہ اور ان کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ حق کے ساتھ کرنے والی ہستی کا نام مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے پھول ہیں، حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے ستارے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کے امین اور اس خلافت کے جو ہے وہ منصف ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ایسے جو ہے پھول عطا کیے جن میں رحمت کی جھلک بھی ہے، جن میں اللہ کے احکام میں شدت بھی ہے، اور جس میں حیا کا صدق بھی ہے، اور جس میں فیصلے کی جو وہ اعلیٰ طاقت اور صلاحیت ہے، یہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ ہیں جنہیں دنیا خلفائے راشدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے طفیل امت کو رحمت کا وافر حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم اللہ فاطمہ سلام اللہ علیہا و ذریتہا علی النار۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان اللہ غیر معذبک ولا ولدک۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فاطمہ حسنت فرجہا فحرمها اللہ وذریتہا علی النار۔ وعن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما سمیت بنتی فاطمہ لأن اللہ عز وجل فطمها وفطم محبیها عن النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو آگ کا عذاب نہیں دے گا۔ اور عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت و پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی اولاد کو آگ سے محفوظ فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے الگ تھلگ کر دیا ہے۔ ان روایات کو طبرانی المعجم الکبیر میں، حیثمی مجمع الزوائد میں، سخاوی استجلاب ارتقاء الغرف بحب اقرباء الرسول و ذوی الشرف، اور پھر اس کے علاوہ بزار اپنی مسند میں، حاکم اپنی مستدرک میں، ابو نعیم حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں، اور دیلمی الفردوس بماسور الخطاب ہندی کنز العمال میں، اور اس کے علاوہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے ان تمام احادیث کو الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ الزہرا میں جمع کر دیا۔ فصل کا نمبر ہے 5، حدیث کا نمبر ہے 13، 14 اور 15۔ یہ 3 احادیث آپ کی خدمت میں بالترجمہ پڑھی گئیں، جس کے روات آپ نے سماعت کر لیے، اس کے ریفرنسز بھی آپ نے سن لیے، کیونکہ آج سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، تو اس حوالے سے یہ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ورنہ تو ہر نماز میں ہم جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں وہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی درود جاتا ہے، لیکن جب خاص ایام آتے ہیں تو ان ایام میں ان ہستیوں کا تذکرہ کرنا باعث برکت اور باعث رحمت اور باعث کرم اور بخشش اور شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، جن کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے فاطمہ رکھا تھا، کیونکہ جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ انہیں اللہ رب العزت نے آگ کے عذاب سے جو ہے وہ آزاد کر دیا، اور ان کی ذریت کو بھی، اور ایک روایت کے مطابق ان سے محبت کرنے والے لوگ بھی آگ سے آزاد کیے جائیں گے۔ ایک روایت میں جو حاکم نے لی ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے راوی ہیں حضور، اور فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فطمہا وحجبہا عن النار، اللہ رب العزت نے اسے آگ سے جو ہے محفوظ کر لیا ہے، آگ جو ہے وہ ان کو نہیں چھو سکتی۔ اور اسی طرح سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے تقریباً 9 اسماء گرامی ہیں، جن میں سے ایک آپ کا نام فاطمہ ہے، دوسرا نام صدیقہ ہے، تیسرا نام مبارکہ ہے، چوتھا نام طاہرہ ہے، پانچواں نام زکیہ ہے، پھر رادیہ،
مردیہ اور محدثہ، زہرا، اور اسی طرح سے ایک بڑا خوبصورت نام جس کو امام بخاری نے بھی لیا، ام النبی، یعنی نبی کی ماں، و ام ابیہا، اور امام بخاری نے ام ابیہا کا نام لیا کہ اپنے باپ کی ماں، یہ نام جو ہے وہ لیا گیا۔ تو لہٰذا یہ آپ کے نام جو 11 کے قریب اسماء اور پھر اس کے بعد آپ کے ٹائٹل ہیں، اور سیرت کی کتابوں میں آپ کا لقب بطول بھی آیا ہے۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے ام ابیہا پر اسپیشلی گفتگو کی ہے، زہرا پر گفتگو کی ہے، وہ وہاں سے سماعت کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سیدہ کائنات اور آپ کی آل سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی بھر ہماری آنے والی نسلوں کو آل رسول کا غلام رکھے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسی ابن مریم علیہ السلام قال انما الامور ثلاثۃ، امر یتبین لک رشدہ فاتبعہ، وامر یتبین لک غیہ فاجتنبہ، وامر اختلف فیہ فردہ الی عالمہ، رواہ الطبرانی او کما قال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، زندگی میں پیش آنے والے معاملات 3 ہی ہیں۔ ایک معاملہ وہ ہے جس کی ہدایت تمہارے لیے واضح ہے، پس تم اس کی اتباع کرو، اور ایک معاملہ وہ ہے جس کی گمراہی تمہارے لیے واضح ہے، پس تم اس سے بچو، اور ایک معاملہ وہ ہے جس میں اختلاف ہے، یعنی جو متشابہ ہے، پس تم اسے اس معاملے کے صاحب علم کے پاس لے جاؤ۔ حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، حاکم اپنی مستدرک میں، منذری ترغیب اور ترہیب میں، حیثمی مجمع الزوائد میں، اور ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں لائے ہیں۔ حدیث کے کلمات آپ نے سماعت کیے، حدیث کا ترجمہ آپ نے سنا، حدیث کی تخریج آپ نے سماع کی۔ حدیث میں 3 چیزوں کا بیان ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے حوالے سے اس بیان کو جو ہے پہنچایا ہے کہ عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں کو اور اپنے فالوورز کو یہ بات بیان کی تھی کہ زندگی میں پیش آنے والے معاملات 3 ہی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کرسٹل کلیئر ہیں، یعنی حلال ہیں، ان پر جو ہے وہ آگے بڑھو، اس میں جو ہے اسے استعمال کرو، اس میں کوئی جو ہے تمہیں اضطراب کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا اس کا اپوزٹ جو بالکل کلیئر حرام ہیں، جس کا ہر مسلمان کو علم ہے اور نہیں ہے تو اسے سیکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور تیسرا معاملہ وہ ہے جس میں ڈاؤٹ ہے، مشتبہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اگر علم نہ بھی ہو تو اندر ایک بیرو میٹر دے دیا ہے، پیرامیٹر دے دیا ہے، دل دے دیا ہے، دل میں جو چیز کھٹکتی رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، جو دل میں اضطراب پیدا کرے اس کو چھوڑ دو، اور اگر آپ کو کسی معاملے میں جو ہے وہ یقین نہیں ہے تو اسے اس کے صاحب علم کے پاس لے جاؤ، یعنی جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اس کی طرف جو ہے وہ اسے لے جاؤ، تاکہ وہ اس میں تمہاری جو ہے وہ رہنمائی کر دے گا۔ لہٰذا دین کے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں آج تخصص، اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے۔ بنیادیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھ دی تھی۔ مثلا قرآن سیکھنے کے والے سے فرمایا ابی بن کعب کے پاس جاؤ، قرآن سیکھنا ہے تو معاذ بن جبل کے پاس جاؤ، قرآن سیکھنا ہے تو اس صحابی کے پاس جاؤ، اور فرمایا کہ اگر تم نے تفسیر کا علم حاصل کرنا ہے تو عبداللہ ابن عباس کے پاس جاؤ، فلاں صحابی کے پاس جاؤ، فقہ سیکھنی ہے تو فلاں صحابی سے سیکھو۔ الغرض یہ کہ علم انساب سیکھنا ہے، نسب ناموں کا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جاؤ۔ اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلائزیشن کا بھی جو ہے وہ بنیاد رکھ دی، اور فرمایا کہ یہ صحابی اسپیشلائزڈ ہیں اس فیلڈ کے اندر۔ ایک چیز ذہن نشین رکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی کسی بھی زمانے میں جو ہے وہ اپنا اس زمانے کو اس کی برکتوں سے خالی نہیں رکھا۔
جس طرح سے اس نے پھل بنائے، فروٹ بنائے، اسی طرح سے اس نے دماغ بھی بنائے ہیں۔ ہر زمانے کے لیے اس نے جو ہے دماغ رکھے ہیں، اور ہر جگہ کے لیے دماغ رکھے ہیں، جو اس فیلڈ کے جو ہے وہ ایکسپرٹ ہیں اور جو اس کمیونٹی کے لیے جو ہے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اگر تمہیں کسی معاملے میں ڈاؤٹ ہو جائے تو پھر اس معاملے کے لیے جو ہے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے رابطہ کرو۔ مثلا میڈیسن کا ہے تو اس فیلڈ کا جو ڈاکٹر ہے، جس نے اس میں پی ایچ ڈی کی ہے، اس سے جو ہے رابطہ کیا جائے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی رہتے زمانے کے لیے، رہتی دنیا کے لیے ہے، اور ہمارے لیے اس میں ہدایت کا بہت بڑا سامان ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم حلال کو سیکھیں، حرام سے بچیں، اور جو مشتبہات ہیں، جو ڈاؤٹیڈ اور کنفیوز کرنے والی چیزیں ہیں، ان کو جو ہے ان کے ایکسپرٹ سے کے پاس لے جا کر اس کا جو ہے وہ حل حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت وتعظمت وتکرمت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔